جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا اس وقت مکہ والے بھی کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہود بھی کہتے کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، نصارہ بھی اپنی جگہ پر کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم کا تعلق تمہارے ساتھ ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ میرا ابراہیم نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، اور نہ مشرکوں میں سے تھا۔ اور قرآن پاک کا جو مقام آپ کے سامنے پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کیا۔ دنیا میں ہر بندہ آزمائش میں ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، حاکم ہے یا محکوم ہے، اسی طرح خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، خوشحال ہے یا تنگ دست ہے، ہر بندہ دنیا میں اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں خیر کے ساتھ، ہم تمہیں آزماتے ہیں تو شر کے ساتھ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں الینا ترجعون، یہ یاد رکھنا جب یہ دنیا کا خاتمہ ہوگا، یہ دار الامتحان اور دار الابتلاء جب ختم ہوگا تو اس کے بعد تمہارا پلٹنا ہماری طرف ہے۔ تو سب سے بڑی آزمائشیں جو اللہ نے کی وہ انبیاء کی آزمائشیں، اور ان انبیاء میں سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، اور اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم کو اس کے رب نے بہت ساری باتوں میں آزمایا۔ یہ چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ وہ وقت خیر کے ساتھ لائے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ لیکن اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سنتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی اللہ نے بہت ساری باتوں میں آزمائش کی، اور پھر اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا ابراہیم اتمہن، ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ تو سنت ابراہیم پر عمل کرنے سے پہلے اپنے رب کی طرف سے آزمائشوں میں کامیاب ہوں۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی ابتلا آئے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کریں اور اس پر شکر کا انداز اختیار کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا انداز تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، پھر اللہ نے اعزاز دیا، کیونکہ آزمائشوں کے بعد ہی اعزاز ملتے ہیں، آزمائشوں کے بعد ہی بندہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اللہ اکبر کہ یہ کس طرف ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے جب جھنجھوڑ لیا، ان کی آزمائشیں کر لی، اس کے بعد جب ابراہیم کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے جہانوں کا امام بناتے ہیں، ساری کائنات کا امام بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام آخر انسان تھے نا، تو اس وقت فکر لاحق ہوئی اپنی اولاد کی بھی، کہا من ذریتی، اللہ جیسے یہ اعزاز تو مجھے عطا کر رہا ہے، اسی طرح کیا یہ اعزاز میری اولاد کو بھی ملے گا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، جو تیری اولاد میں سے میرے بن کے زندگی گزاریں گے اور آزمائشوں میں کامیاب ہوں گے،
اپنا تعلق ہر موڑ پر اپنے رب کے ساتھ وابستہ رکھیں گے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو اعزاز عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آپ کی اولاد میں سے ہی تھے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کتنا بڑا اعزاز آپ کو عطا کیا، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا۔ آپ کے اعزازات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس قدر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزازات بخشے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا، لیکن کب؟ جب آزمائشوں میں پورے اترے، اور ان آزمائشوں کا تذکرہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ آج ہمارا ہر چیز کے ساتھ تعلق ہے، اللہ اکبر، ہر ایک چیز کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ اکبر، قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر برکتیں تو نہیں مل سکتی، پھر رحمتوں کا نزول تو نہیں ہو سکتا، پھر اللہ کی طرف سے کرم نوازیاں تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو انہی لوگوں پر اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے جو قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کرتے۔ ایک دفعہ نکلے تھے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت آپ باہر نکلے، ذرا گلیوں کا چکر لگا رہے تھے لوگوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے۔ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور قرآن پڑھنے والا پتہ نہیں کس انداز کے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا، کیا اس کا لہجہ تھا، کیا اس میں سوز تھی، اللہ اکبر، کیسا جو ہے وہ زبردست انداز سے قرآن پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرماتے ہیں واجبت، اس قرآن پڑھنے والے پر واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کیا واجب ہوئی؟ ابو ہریرہ ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی اس پر؟ فرمایا واجبت لہ الجنہ۔ ابو ہریرہ تو سنتا نہیں ہے کہ رات کے اس وقت میں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور کس انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے؟ میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پر رب کی جنت واجب ہو گئی۔ تو رحمتیں ایسے نہیں ملتی، اعزازات ایسے نہیں ملتے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں، قرآن کو ٹائم دیں، اس کا فہم حاصل کریں۔ اللہ اکبر، دنیا کی ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہر کتاب کو اور سمجھے بغیر اس کو پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ایک واحد قرآن پاک ہے، اللہ اکبر، کہ جس کے پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن سمجھنے والے بالکل ہی تھوڑے، خال خال ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ نماز پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ تو جو آگے کھڑے ہوتے ہیں امام، ان کو نہیں پتہ ہوتا، ان کو قرآن کا فہم نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اللہ آخر اس میں کہتا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھاتا کیا ہے اس پہ؟ تو اللہ کے لیے ٹائم دے قرآن پاک کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے آزمائشوں کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں کیا۔ پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی 16 برس کی عمر ہے، 16 برس کی عمر، 16 سال کی عمر میں اللہ نے فرمایا ابراہیم چلو جا کے اپنے ابا جان کو توحید کی دعوت دو، اپنے باپ کو توحید کا واز کرو۔ اور باپ کون ہے؟ صرف بتوں کا پجاری نہیں ہے، اللہ اکبر، ایسا گھر ہے اس کا جو بت گری کی اماج گاہ ہے، بت بنائے جاتے ہیں، جہاں پہ بت تراشے جاتے ہیں، اور تراش تراش کے محنت کر کر کے آزر اپنے بچوں کو کہتا ہے جاؤ جا کے ان بتوں کو مارکیٹ میں بیچ کے آؤ، اللہ اکبر، ان کو سیل کر کے آؤ۔
تو یہ ہے بت بنانے والا اور بڑا عہدیدار حکومت کا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا جاؤ ابراہیم، جا کے اپنے ابا جان کو دعوت دو۔ ابراہیم آئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اپنے باپ کے کمرے کا، اور پاس بیٹھ کے پھر کہنے لگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا یا اباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، انہو کان صدیقا نبیا، میرا ابراہیم بہت ہی سچا تھا، سچ بولنے والا، ہمیشہ سچائی کو اختیار کرنے والا۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا، نبوت عطا فرمائی۔ اب ابراہیم اللہ کا حکم مان کے ابا جان کے پاس آئے اور آ کے کہتے یا اباتی، اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے ابا جان کیوں پوجتے ہیں آپ ان کو جو سن نہیں سکتے، کیوں پوجتے ہیں آپ ان کو جو دیکھ نہیں سکتے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ان کی جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان مجھے اللہ نے ایسا علم عطا کیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ فاتبعنی، میری پیروی کر لے، میرے پیچھے چل پڑے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا بہت ہی زیادہ نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ نے ان باتوں پہ عمل نہ کیا تو اللہ کا عذاب آپ پر آ جائے گا، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ کتنی خیر والی دعوت ہے، کوئی اس میں کوئی گستاخی کا پہلو ہو، اللہ اکبر، کوئی جو ہے نا وہ اونچا بولنا ہو، کوئی بے ادبی کا مظاہرہ ہو، کچھ بھی نہیں، بڑی کھری دعوت، بڑے سچے انداز کے ساتھ اور بڑے مؤدبانہ انداز میں۔ لیکن آگے سے باپ نے کیا کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کو برا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، یہ کہتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، یہ کہتا ہے کہ وہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، سن ابراہیم، لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، آئندہ کے بعد تو نے میرے معبودوں کے بارے میں کچھ بھی کہا، اپنی زبان کو کبھی بھی حرکت دی تو میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو میرا گھر چھوڑ کے چلا جا۔ بہتر، کتنی بڑی آزمائش، اللہ اکبر۔ پہلے تو باپ جو ہے نا وہ سینے سے لگاتا، پیار کرتا، لاڈ کرتا اور کہتا کہ ابراہیم کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا، ابراہیم مجھے بڑا پیارا ہے، بڑا محبوب ہے۔ لیکن اللہ کی توحید کی دعوت دی تو وہی باپ کہنے لگا لارجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا اور تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو میرا گھر چھوڑ کے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا، سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا،
اچھا ابا جان چلا جاتا ہوں، آپ کے لیے سلامتی ہو، سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی اور ہدایت کی دعا کرتا ہی رہوں گا۔ یہ پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهما عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ اللہ فرماتے ابراہیم کا واقعہ پڑھ کے ان کو سناؤ۔ جب ابراہیم اپنے باپ کے پاس آیا، اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آیا اور آ کے پوچھنے لگا ما تعبدون، ذرا مجھے بھی بتاؤ تم کس کی پوجا کرتے ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کی عبادت کرتے، نہیں، اللہ اکبر، غور اور فکر کی دعوت تھی۔ ذرا سوچو تو صحیح کس کی پوجا تم کر رہے ہو، کن کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو؟ تو وہ آگے سے تکبر کے ساتھ کہنے لگے نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو ان اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے مجاور بن کے بیٹھتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور سنا کہ یہ میری بات کو سمجھے نہیں ہے تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے پھر کھلا انداز اختیار کیا سمجھانے کا اور کہنے لگے مجھے اتنا تو بتاؤ هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا تمہاری یہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا انہوں نے کبھی تمہیں نفع پہنچایا ہے یا انہوں نے کبھی تمہارا کوئی نقصان کیا ہے؟ تو آگے سے کیا کہتے ہیں بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ابراہیم ہمیں نہیں پتا کہ یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، نفع دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں کہ نہیں قدرت رکھتے، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آج یہی دعوت ہے، اللہ اکبر، یہی کھری دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام والی کہ لوگوں اللہ کے علاوہ جن کے ساتھ بھی امیدیں وابستہ ہے نا، خاص کر مسلمانوں کی، اللہ اکبر، یہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ نفع کا نہ نقصان کا، اللہ اکبر، نہ ان کو اتنا پتہ ہے کہ ہمیں کوئی پکارنے کے لیے آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، ہمارے دربار پر ہماری قبر پر کوئی آ کے حاضری دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، یہ سورۃ الاعراف ہے اور ان آیات پہ ذرا توجہ کرنا، ان باتوں پہ۔ فرمایا تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، عباد امثالکم، یہ تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ اور رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، پکارنا، مانگنا، رزق مانگنا، شفا مانگنا، عزت مانگنا، ذلت سے بچاؤ کی دعا کرنا اور اسی طرح مانگنا، اولاد مانگتے رہنا، یہ آپ نے فرمایا عبادت ہے، عبادت۔
اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ پکار، یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ فرماتے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ تمہارے ہی جیسے تو بندے ہیں۔ فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، ان کو پکارو، انہیں بھی چاہیے کہ تمہاری پکار کو سن کے تمہاری مراد کو پورا کر دیں۔ اور پھر اللہ نے کیا انداز اختیار کیا سمجھانے کا، فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ چل سکے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا اب ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ یہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جن کے ساتھ یہ تمہاری پکار کو سن سکیں؟ نہیں پکارا جاتا اللہ کے علاوہ اوروں کو۔ اللہ اکبر، کبھی کسی دربار پر، کبھی کسی درگاہ پر، کبھی کسی آستانے پر کہ فلاں کے دربار پہ حاضری دو، بس تمہاری مراد وہاں پہ ایک دفعہ جا کے نذرانہ پیش کرو، بابا جی کو پکار کے کہو، ساری مرادیں تمہاری پوری ہو جائیں گی۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی، اموات، تم اولاد مانگتے ہو وہ مردہ ہیں، تم بیٹا مانگتے ہو وہ تو مردہ ہیں، اللہ اکبر، تم زندگی مانگتے ہو وہ تو مردہ ہیں، تم عزت مانگ رہے ہو وہ تو مردہ ہے، تم شفاؤں کی دعا کر رہے ہو وہ تو مردہ ہے۔ فرمایا اموات غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، مردہ۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ کے بندو ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو قبروں سے دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، کب اٹھایا جائے گا۔ تم جا کے دہائی دے رہے ہو۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، بلکہ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار، وہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، کبھی رات چھوٹی کبھی دن چھوٹا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج کو اسی نے کام پہ لگایا ہے، چاند بھی اسی کے تابع ہے۔ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اسی کی بادشاہت ہے۔ اور اگلی بات اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کے اوپر، کھجور کی گٹھلی پر جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وہ تو اس قدر بے بس ہیں کہ ان کو تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ تم اولاد مانگ رہے ہو، تم عزتیں مانگ رہے ہو، تم شفائیں مانگ رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو یہی کہا، مجھے یہ تو بتاؤ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا تمہیں یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آگے ان کی بھی دلیل وہی تھی جو آج ہمارے لوگوں کی دلیل ہے، کہنے لگے بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ابراہیم یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے، یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے، اس کے متعلق ہم نہیں جانتے، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے ہی کرتے ہوئے ہم نے پایا۔
اور یہ ہر اس بندے کی دلیل ہوتی ہے جس کے پاس دلائل نہ ہو۔ اللہ اکبر، دلائل جب ختم ہو جائے نا پھر کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سنو پھر انہما عدو لی الا رب العالمین، یہ تمہارے سارے معبود میرے دشمن ہیں، میرا تعلق تو رب العالمین کے ساتھ ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راستہ دکھایا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب کون ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ یہ تمہارے معبود میرا نقصان کریں گے، مجھے مار دیں گے۔ سنو وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، میری موت کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، میری زندگی کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوں گا تو میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اور اس طرح کی دعوت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی ایک مقامات پہ ذکر کی، لیکن قوم کے لوگ نہ مانے۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے کیا حربہ استعمال کیا؟ سوچنے لگے کہ یہ باتوں سے تو مانتے نہیں ہیں، ہر قسم کے نقلی عقلی دلائل ان کو دے دیے، اللہ اکبر، سمجھانے کا ہر انداز اختیار کیا، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جب یہ چلے جائیں گے میلے پہ تو اس کے بعد میں ان کے معبودوں کا علاج کروں گا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ابراہیم چل، تو کیا ہر وقت ایک اللہ کی بات کرتا رہتا ہے، توحید کا واز کرتا رہتا ہے، چل ذرا آج دیکھ ہمارے معبودوں کا ٹھاٹ باٹ کیا ہے، ہمارے معبودوں کی عزت احترام کیا ہے، میلے کے اندر جا کے دیکھنا ہمارے معبودوں کا مقام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انی سقیم، تم چلے جاؤ، میں تو بیمار ہوں بیمار۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر ہتھوڑا اٹھایا یا کلہاڑا پکڑا اور آ گئے معبد خانے کے اندر۔ آ کے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دیکھا تو وہاں پہ مختلف قسم کے رنگا رنگ کے کھانے پڑے ہوئے ہیں بتوں کے سامنے، معبودوں کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہتے ہیں یہ کھانے تمہارے سامنے پڑے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ آگے سے کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگے مالکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی دیر سے میں تمہیں بلا رہا ہوں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سارا کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ کھاتے ہیں، فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا پکڑا یا کلہاڑا پکڑا اور ابراہیم علیہ السلام نے مارنا شروع کر دیا۔ اس قدر علاج کیا کہ فرمایا فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مار مار کے چورا چورا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون، صرف ایک کو چھوڑا جو سب سے بڑا تھا، اور وہ بھی اس نیت کے ساتھ چھوڑا کہ تاکہ اسی سے آ کے وہ پوچھیں اور شاید میری توحید والا واز میری قوم کے لوگوں کو سمجھ آ جائے، اس لیے چھوڑا۔ اب آئے اللہ اکبر، سارا اپنا کام کر کے نا واپس آئے اور ایک دوسرے سے آگے بھاگتے بھاگتے آئے کہ سب سے پہلے معبد خانے میں ہم جائیں گے، میں جا کے جو ہے نا وہ اللہ اکبر سب سے پہلے بت خانے میں داخل ہوں گا۔ لیکن جب آ کے دیکھا تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی جنگ ختم ہوئی ہے، اور دیکھنے کے بعد حیرانگی سے کہتے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا اللہ اکبر بدسلوکی والا کام کس نے کیا ہے؟ یہ ہمارے معبودوں کی گستاخی کس نے کی ہے؟ اللہ اللہ، توبہ توبہ، یہ تو بہت ہی بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، سوچنے کے بعد کہنے لگے
ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے اپنے معبودوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم، جب یہ بات ہوئی نا کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتا ہے، اللہ اکبر، اب کہتے ہیں فاتو بہی علی اعین الناس لعلہم یشہدون، ابراہیم کو لے آؤ، اللہ اکبر، لوگوں کے سامنے لے کے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ان کے معبودوں کا گستاخ کیا ہے، یا دوسرا معنی اس کا کیا کہ آج جو اس کو سزا ملے گی لوگوں کو پتہ چل جائے، آئندہ کے بعد کوئی جرت کا مظاہرہ نہ کرے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور پوچھنے لگے اَأَنَا تَفَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں سے یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، انہی سے پوچھ لو اگر یہ تمہارے معبود بول سکتے ہیں، ان سے سوال کرو، مجھ سے کیوں؟ بات تو سمجھانے کی تھی نا، شاید ان کو کسی انداز سے سمجھ آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں، میں نے تو نہیں کیا، بلکہ ان کا جو سب سے بڑا تمہارا معبود ہے اس کو یہ غصہ آ گیا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے معبودوں کے نام کی نظر و نیاز کیوں، میرے ہوتے ہوئے ان چھوٹوں کے سامنے سجدہ کیوں، میرے ہوتے ہوئے ان چھوٹوں کا اکرام کیوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول کے بتا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ایک دفعہ ابراہیم کی بات نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، اور سوچ کے اپنے آپ کو کہنے لگے بات تو ابراہیم کی درست ہے کہ یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے سوال کر لو، انہی کو پوچھ لو۔ اور پھر اللہ فرماتے ثم نکسوا علی رؤوسہم، جب وہ سوچنے لگے شیطان نے فوراً حملہ کیا اور ان کی عقلوں کو الٹا کر دیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بجائے اس کے کہ کہتے کہ ابراہیم آئندہ کے بعد ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے، ہمیں سمجھ آ گئی جو ہم اپنا نفع اپنا فائدہ نہیں کر سکے، اپنا دفاع نہیں کر سکے، وہ ہمارا دفاع کیا کریں گے، جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں وہ ہمارا نفع نقصان کیا کریں گے، جو خود بول نہیں سکتے وہ ہماری کیا سنیں گے اور ہمیں کیا جواب دیں گے۔ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ ہمارے معبود بول نہیں سکتے، ہمارے معبود بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ دعوت کا موقع ملا اور کہنے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، پھر افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو، ان کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے ہو، ان پر بھی افسوس ہے اور تم پر بھی افسوس ہے۔ لیکن آگے سے سمجھنے کی بجائے کیا کہتے حرکوہ وانصروہ ان کانوا فاعلین، حرکوہ وانصروہ، اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تم واقعی اپنے معبودوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو۔ پکڑا ابراہیم علیہ السلام کو، ایک چخا تیار کی، ایک عمارت بنائی، ہر ایک نے حصہ لیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے ایک بڑی آگ تیار کی گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایک بنیاد، ایک عمارت بنائی اور پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو منجینیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا۔ جب ابراہیم کو پھینک رہے تھے نا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے رب کو پکارا، اے اللہ تو آسمان میں معبود اکیلا، میں زمین میں تیری عبادت کرنے والا اکیلا، اے اللہ میری مدد فرما۔ اور کہتے اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے ابراہیم اللہ اکبر، کوئی میرے لائق کوئی کام ہو، کوئی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیے گا۔ ابراہیم نے کیا کہا، حسبی اللہ
व निअमल वकील। अल्लाह अकबर। जिब्राइल तू कहता है मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, मेरे लिए तो मेरा रब ही काफ़ी है और उससे बेहतर कोई कारसाज और नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। ये आजमाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसमें पूरे उतरे, नहीं डरे, अल्लाह अकबर, नहीं डावाडोल हुए, नहीं उनके कदम डगमगाए, अल्लाह की खातिर उस चिखा में अल्लाह अकबर गिरने के लिए तैयार हो गए। फिर अल्लाह ने भी तो इनाम की हद कर दी, फरमाया कुलना या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। ए आग, अल्लाह अकबर, तेरा काम तो जलाना है, जो तुझ में आ जाए अल्लाह अकबर, जिसको तू चिमट जाए वो बच नहीं सकता। बनाया तो मैंने तुझे जो है ना वो जलाने के लिए है, लेकिन आज काम उल्ट करना है। बरदन, ठंडी हो जा, सलामन, सलामती वाली हो जा, अला इब्राहीम, मेरे इब्राहीम के ऊपर। अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने इब्राहीम का नुकसान करने में इंतहा कर दी, लेकिन अल्लाह ने उनको खुद ही जलीलो खार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अल्लाह अकबर रहती दुनिया तक उनका नाम रखा और ये अल्लाह ने कायम रखा और उनका ये वाक़या अल्लाह ने कुरान पाक में बयान कर दिया। तो तौहीद का वास, तौहीद का पैगाम ये हर एक इंसान तक पहुँचाना, ये सीरत इब्राहीम हमें सिखाता है। अल्लाह अकबर के ख़ुद भी हमेशा तौहीद पर कायम रहें और आगे अपने आइज़ा अकारिब को, अपने मिलने वालों को, अपने दोस्त अहबाब को भी अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाएं, क्योंकि बुनियाद ही तौहीद है। अगर तौहीद में कुछ कमी कोताही हुई, अल्लाह की वहदानियत में कोई मामला डामाडोल हुआ, तो फिर निजात नहीं हो सकती, बख्शिश नहीं हो सकती। अल्लाह हम सब को तौहीद पर कायम दायम रखे और हमारा ख़ातिमा भी अल्लाह तौहीद पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।